اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صحت اور آپ کے ساتھ آپ کا میزبان کلیم خان ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہم اپنے پچھلے پروگرام تھیلیسیمیا اور بلڈ کی ضرورت کے مطابق جو پروگرام ہم نے کیا تھا ڈاکٹر ثاقب انصاری کے ساتھ، اسی کے تسلسل کے ساتھ ہم اپنا ایک پروگرام بلڈ بینک کے حوالے سے آج کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی کو دعوت دی ہے۔ الخدمت بلڈ بینک کے آپ ڈائریکٹر ہیں۔ آپ نے ڈو میڈیکل کالج سے MBBS کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بقائی یونیورسٹی میں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز اے سینئر لیکچرر آپ خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے MPhil BMSI JPMC سے MPhil کی تعلیم حاصل کی اور آج کل الخدمت کے تمام سینٹرز کو ایز اے بلڈ بینک ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی کو اپنے پروگرام کے اندر۔ بہت شکریہ۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں خون کی اہمیت انسانی جسم کے بارے میں کیا ہے، اس پر کچھ تھوڑا سا تبصرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ راہ ٹیلی ویژن نے اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے اور عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے ایسے مفید پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خون کی انسانی جسم میں کیا اہمیت ہے، جس انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اس انسان کی زندگی کے لیے خون بڑا ضروری ہے۔ یہ سانس جو ہم لیا کرتے ہیں، پھیپھڑوں کے اندر پہنچنے والی آکسیجن ہمارے جسم کے ریشے ریشے تک اگر پہنچتی ہے تو پہنچانے کا ذریعہ خون ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور اگر جسم کے مختلف حصوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے تو اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہاں سے منتقل کر کے پھیپھڑوں تک پہنچانا یہ بھی خون کا کام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے کیمیائی عمل جاری رہتے ہیں۔ ان کیمیائی عمل کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو ضائع ہو جانا چاہیے، جسم سے ریموو ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کو متعلقہ جگہوں تک پہنچانے کا کام یہی خون کرتا ہے۔ کچھ مواد کو وہ گردوں تک پہنچاتا ہے، گردے پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ کچھ مواد کو وہ پسینے تک پہنچاتا ہے اور سویٹ گلینڈز اس کو خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور سانس کے ذریعے جسم سے نکل جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جسم کے اندر بہت سارے کیمیائی عناصر ہیں جو مختلف وقتوں میں مختلف ضروریات کے تحت نکلتے ہیں، جن میں ہارمونز شامل ہیں، انزائمز شامل ہیں۔ ان ہارمونز اور انزائمز کو مختلف جگہوں پر پہنچانے کا کام بھی بڑے پیمانے پر یہی خون کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ خون پورے جسم کے اندر ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا کام کرتا ہے اور اس کے ذریعے انسان کی زندگی کی ضروریات ریگو ریشے کے درجے اور پیمانے پر اگر پوری ہوتی ہیں تو خون کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ خون نہیں ہوگا تو نہ تو جن چیزوں کو واپس بھیجنا ہے وہ واپس جا سکیں گی، اور نہ ہی جن چیزوں کو وہاں پر ضرورت ہے آنا ہے وہ آ سکیں گی۔ گویا ہمارے جسم کے اندر جو وائٹل آرگنز موجود ہیں ان کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جسم کے اندر خون کی اہمیت جو ہے وہ تمام وائٹل آرگنز کو ان کی وائٹلٹی کو قائم رکھنے کے لیے خون کا جسم کے اندر موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ خون کی ضرورت ہمارے جسم کے اندر اگر کم ہو جائے تو اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ دوائیں ایسی موجود ہیں یا ہم خون ہی کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی انسانی جسم کے اندر خون یکایک کم ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بڑے پیمانے پر خون بہہ جائے، خدا نخواستہ کسی کو ایسا انفیکشن ہو جائے، مہلک مرض ہو جائے، ڈینگی ہو جائے، ملیریا ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا خون کم ہو جائے یا جسم کے خون کے کچھ ذرات کم ہو جائیں،
یا کسی کے جسم کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ خون بہنے کا عمل شروع ہو جائے، ان ساری صورتوں کے اندر خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کمی کسی غذائی اجزاء کی وجہ سے ہو رہی ہے تو عموماً غذائی اجزاء دے کر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ میں خون بہہ جائے، آپریشن کے اندر خون بہہ رہا ہو، اسی طریقے سے مہلک مرض کے اندر خون کم ہو رہا ہو، تو ان تمام صورتوں کے اندر اس مریض کو خون چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ یہ بھی بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خون ایک ایسی چیز ہے جو کسی لیبارٹری کے اندر تیار نہیں ہوتا، جو کسی فیکٹری کے اندر نہیں بنایا جا سکتا، جس کو آرٹیفیشلی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کچھ جگہوں پر تجربات ہو رہے ہیں، لیکن تجربات کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز تیار کر لی جائے جو خون کا نعم البدل ہو، اس میں 20 سال لگ جائیں، 25 سال لگ جائیں، اس وقت تو شاید ہم جا کر کہہ سکتے ہیں، لیکن سرے دست انسان نے کوئی خون کا نعم البدل تیار نہیں کیا ہے، اور یہی انسانی خون ہے کہ جو دیا جاتا ہے۔ ایک انسان دینے والا اپنا خون دے کر دوسرے انسان کی زندگی کو بچاتا ہے، اس کی مشکل کو کم کرتا ہے، اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیر دیتا ہے، اس لیے دینے والا محسن ہوتا ہے، اور جس کے جسم میں خون آ جائے وہ بھی کچھ دنوں کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ میں یہاں پر ذرا سا یہ عرض کروں کہ وہ لوگ کہ جو اپنا خون دے کر زندگی بچاتے ہیں وہ انسانیت کے محسن ہیں، اور قرآن مجید کے اندر یہ تعلیم ہمیں دی گئی کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ تصور آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر عام کرنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون دینے کے بعد ان کو کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی طبیعت خراب ہو جائے گی، کوئی کمزوری واقع ہو جائے گی۔ حقیقتاً ایک صحت مند آدمی جب خون دیتا ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوتی، اسے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ساری امیدوں کے چراغ اپنے لہو کے ذریعے، خون کے ذریعے روشن کر دیتا ہے اور لوگوں کی خوشیوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ معلوم کریں آپ سے کہ ہمارے شہر کراچی کے اندر کتنے بلڈ بینک ہیں جو اس ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، اور آپ نے کیا محسوس کیا کہ الخدمت کو بلڈ بینک بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ ڈاکٹر کریم، میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور الخدمت ویلفیئر سوسائٹی یہ وہ ادارے ہیں کہ جو دیانت کے ساتھ خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ بلا فرق رنگ و نسل و ذات پات تمام انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، گورا ہو، کالا ہو، اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو الخدمت یہ بات، یہ پیغام اس تک دیتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الخدمت آپ کے دکھ اور درد کا مداوع کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس وقت صحت کی معاملے میں بھی الخدمت کی بے شمار خدمات ہیں، اور الحمدللہ اس شہر کے اندر بھی اور پورے ملک میں الخدمت کے بڑے اچھے اسپتال کام کر رہے ہیں۔ الخدمت ہاسپٹل ناظم آباد آپ کو نظر آتا ہے، الخدمت ہاسپٹل اورنگی ٹاؤن آپ کو نظر آتا ہے، الخدمت ہاسپٹل کورنگی نظر آتا ہے، الخدمت ہاسپٹل شاہ فیصل کالونی نظر آتا ہے۔ جدید طریقوں سے انتہائی کم نرخ پر لوگوں کو سہولت حاصل ہے، اور پاکستان کے اندر مہنگائی، لالچ، حرص و ہوس کی وجہ سے جس طرح علاج کو انسانوں کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الخدمت نے اس کے آگے بند باندھا ہے اور یہ عزم کیا ہے کہ پاکستان کے ان تمام لوگوں تک علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی انتہائی کم نرخ پر۔ یہ خون کی کمی جو پیدا ہوتی ہے، الحمدللہ میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ شہر کراچی کے اندر پہلے سے بہت اچھے بلڈ بینکس بھی موجود ہیں، لیکن جتنی آبادی کا یہ شہر ہے جو تقریباً 2 کروڑ کی آبادی سے زیادہ رپورٹ کیا جاتا ہے، 2 کروڑ سے زائد کی آبادی والے شہر میں ضروریات پوری کرنے کے لیے جو بلڈ بینک موجود ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ دوسری طرف
اگر ان کے اوپر خون موجود بھی ہے تو ان تمام اسٹینڈرڈز کے اوپر اس کی اسکریننگ نہیں ہوتی، وہ محفوظ خون اس طریقے سے موجود نہیں ہوتا. لیکن جہاں پر محفوظ خون موجود ہوتا ہے وہ یا تو بہت مہنگا ہے یا پھر اس کی مقدار بہت کم ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سارے مدد کرنے والے آگے آئیں، الگ الگ بلڈ بینکس بھی قائم کریں اور اس شہر کے اندر لوگوں کو محفوظ خون فراہم کریں. مجھے ذرا یہ بات بھی کہہ لینے دیجیے کہ آج سے 20 سال پہلے کراچی کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ خون کی تجارت کا ایک عمل جاری ہوتا تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو نشئی ہوتے تھے، ہیروئنچی ہوتے تھے، پیشہ ور خون بیچنے والے ہوتے تھے، وہ خون دیا کرتے تھے اور اس خون کے اندر بیماریاں بھی ہوتی تھیں، اور اگر وہ کسی مریض کو لگایا جاتا تھا تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا تھا، نقصانات بے شمار ہو جاتے تھے. لیکن اب یہ تو ٹھیک ہے کہ بلڈ بینکس کی موجودگی کی وجہ سے اب کراچی کے اندر وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ خون جہاں سے لوگوں کو ملے اس کے جو معاوضہ لیا جائے وہ انتہائی کم ہو، اور دوسری طرف ضرورت یہ ہے کہ وہ خون انتہائی محفوظ ہو. کوئی خون لینے والا اس کو کوئی نئی بیماری اس خون کے ذریعے نہ پہنچے. الحمدللہ الخدمت نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ یہ محفوظ خون انتہائی ارزاں نرخ پر اس شہر کے اندر سب کو فراہم کیا جا سکے. ہم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اسکریننگ کے حوالے سے جب ہم کسی ڈونر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کیا اقدامات ایسے ہیں جو اس کو صحت مند خون حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے کیے جاتے ہیں؟ آپ نے بڑی اہم بات پوچھی ہے، اور حقیقتاً ایک طرف تو معاشرے کے اندر یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ ہر صحت مند آدمی ہر 3 مہینے کے بعد کم از کم خون دے، تاکہ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہیں ہر وقت خون کی ضرورت رہتی ہے، تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہیں، اور ایسی بیماریاں ہیں، تو وہاں پر خون کی کمی موجود نہ ہو. لیکن وہیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ بلڈ بینکس اس بات کا نظام بنائیں کہ اولاً تو جس سے خون لیا جا رہا ہے وہ خون دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. درست. اس لیے الخدمت بلڈ بینک کے اندر طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو بھی خون دینے آتا ہے سب سے پہلے اس کا ایک انٹرویو لیا جاتا ہے. کچھ متعین سوالات ہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں. ان سوالات کے ذریعے سوال کرنے والا یہ بات جان لیتا ہے کہ یہ آدمی صحت مند ہے یا نہیں ہے، اور اس کا خون محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو خود خون کی ضرورت ہو اور یہ دوسروں کو خون دینے آ گیا ہو. بے شک. یہ انٹرویو لینے کے بعد ہم اس کا ایک میڈیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کی نبض دیکھتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن سنتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں، اس کا وزن چیک کرتے ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں ہمارے صحت کے معیارات کے مطابق ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کے خون کا ایک سیمپل لے کر اس میں ہیموگلوبن چیک کرتے ہیں. یہ ہیموگلوبن ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس کے جسم میں خون کی کیا مقدار ہے. اگر یہ ساری چیزیں معیار کے مطابق ہوں تو پھر ہم اس سے خون لے لیتے ہیں. خون لینے کے بعد بھی اس خون کے اوپر کئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ ایسی مہلک بیماریاں جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ عام ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ابھی سندھ کے اندر ایک سروے ہوا ہے جس میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہماری آبادی کے تقریباً 10% لوگ ان کو ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی ہے. اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو بالآخر جگر کے فیلیور کی طرف جاتا ہے، ہیپیٹک فیلیور کی طرف جاتا ہے، کرونک ایکٹیو ہیپاٹائٹس دے دیتا ہے. اس کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے. یہ بیماری اگر جاتی ہے تو یہ یا تو سرنجوں کے ایسے استعمال کہ جہاں پر ایک مریض کے بعد وہی سرنج دوسرے مریض کو استعمال دی جائے، اور وہیں خون کے ذریعے یہ بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں. اس لیے ملنے والی خون کے اوپر ہم کئی ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہیپاٹائٹس بی دیکھتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی دیکھتے ہیں،
اس کا HIV دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں تو کم ہے لیکن بہرحال مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہے، اور یہ ایڈز کا مرض بھی خون کے ذریعے سب سے زیادہ منتقل ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو باہر کہیں وقت لگا کر گزار کر آئے ہوئے ہوتے ہیں اکثر ان کے اندر پازیٹیو بھی آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ٹیسٹ VDRL ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو ایسی کوئی متعدی مرض، کوئی ایسی چھوت کی بیماری تو نہیں ہے، اور اس کے ساتھ MP کرتے ہیں، ملیریا کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بیماریاں کہیں اس خون کے ذریعے آگے کسی کو منتقل نہ ہوں۔ یہ سارے ٹیسٹ نیگیٹو آتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خون محفوظ خون ہے، اور اس کو کراس میچ کرنے کے بعد، یہ دیکھنے کے بعد کہ وہ کسی دوسرے جسم میں جا کر کوئی ریاکشن تو نہیں پیدا کرے گا، یہ سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم خون اپنے بلڈ بینک سے جاری کرتے ہیں تاکہ اسے مریض کو لگایا جا سکے۔ کیا کوئی ایسا نظام بھی آپ نے مرتب کیا ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے، ڈونر جو بلڈ دینے کے لیے آیا ہے، اس کو بھی آگاہی رہے کہ اس کو خدا نخواستہ کسی بیماری سے متاثر تو نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی اہم بات پوچھی ہے۔ یہ بلڈ بینک جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اس معاشرے سے گفتگو کیے بغیر، بات چیت کیے بغیر، ڈائلاگ کیے بغیر اور معاشرے کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ الخدمت نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ جہاں ایک طرف ہیلتھ پروفیشنلز کو اس بارے میں پوری تعلیم بھی دی جائے، ان سے گفتگو بھی کی جائے، بلڈ بینک سے وہ فائدہ زیادہ سے زیادہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں بلڈ بینک کس طرح ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ اسی طرح الخدمت نے اس بات کا بھی انتظام کیا ہے کہ شعور اور آگہی کے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے عام لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ خون دینے کی کیا ضرورت ہے، محفوظ خون کے لیے کون سے اقدامات ان کو کرنے چاہیے، اور اگر وہ خون دینے آ رہے ہیں یا خون لینے آ رہے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر ان کو کون کون سی چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اور تجارت اور تجارتی اداروں سے بچتے ہوئے انہیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ کہ جو یہ کام معاشرے کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے لیے کمیونٹی اویئرنیس کے پروگرام ہیں جو الخدمت کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں عام لوگوں کی معلومات کو بڑھانے کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پروگرامات کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کا بھرپور تعاون الخدمت کے ساتھ ہو سکے۔ کوئی ایسا طریقہ کار بھی آپ نے مرتب کیا ہے کہ جو ڈونر ہمارے پاس آیا تھا اس کو ہم کوئی رپورٹ کی شکل کے اندر باقاعدہ یہ بتائیں کہ وہ ان بیماریوں سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ محفوظ ہے، اور اس کے پاس بھی ایک اسکریننگ رپورٹ پہنچ جائے جو ہمارے پاس خون دینے کے لیے آتا ہے؟ جی آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں سے جو بلڈ بینک میں ڈونر آ رہے ہیں ان کو ایک طرف تو ہم ان کا بلڈ گروپ کارڈ بناتے ہیں، ان کا کون سا بلڈ گروپ ہے، وہیں جتنی بیماریوں کا ٹیسٹ ہم نے کیا ہے، ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C، HIV ایڈز، MP ملیریل پیراسائٹ اور VDRL، ان سب کا اسٹیٹس ہم انہیں ایک رپورٹ کی صورت میں خون دینے کے اگلے دوسرے تیسرے دن دے دیتے ہیں تاکہ ان کے پاس یہ ریکارڈ موجود رہے کہ جو انہوں نے خون دیا تھا اس وقت ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے، اور یوں یہ سارے کے سارے ٹیسٹ ملا کر تقریباً 2000 روپے کے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ الخدمت یہ خون دینے والوں کو یہ تمام ٹیسٹ بالکل مفت میں اس کی رپورٹ فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر معراج، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک صحت مند آدمی سال میں کتنی بار خون دے سکتا ہے، اور کیا خون دینے کے بعد اس کو کسی کمزوری یا کسی بیماری کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک صحت مند آدمی ہر 3 مہینے کے بعد خون دے سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خون دینے کے بعد نہ اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے، نہ کسی قسم کی پیچیدگی ہوتی ہے، نہ کوئی دشواری ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر شعور رکھنے والے لوگ جب اقدام کے لیے آگے بڑھ جائیں، خون دینا شروع ہو جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی کو بچانے میں ایک بڑا تعاون ملتا ہے کہ جو زندگی سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں خون کی کمی کے باعث، خون کی عدم موجودگی کے باعث۔ میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ساری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ صحت مند لوگوں کو
اس حوالے سے آگے آنا چاہیے، اپنا کام مکمل کرنا چاہیے، اور وہ کام یہی ہے کہ وہ صحت مند ہوتے ہوئے خون دیں، کسی کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے، کسی کی زندگی کو بچانے کے لیے، اور بقول غالب رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ خون تو ہے ہی وہ جو کسی کی مدد کے لیے استعمال ہو سکے، کسی کو بچانے کے لیے استعمال ہو سکے، اور یہ خون دینا آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، خوشیاں معاشرے کے اندر پھیلیں گی، زندگیاں محفوظ ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ معاشرہ توانائی اور طاقت حاصل کر سکے گا۔ میں سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اس معاملے میں قدم آگے بڑھائیں اور انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر میازر صدیقی، ہمارے پروگرام کے اندر آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ ناظرین، ہم نے آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی بلڈ بینک کے حوالے سے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمیں اس بات سے آگاہی حاصل ہوئی کہ شہر کے اندر کتنے بلڈ بینک ایسے ہیں جو معیاری بلڈ فراہم کر رہے ہیں، اور وہ کون سا بلڈ ہے جس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے اپنے ان پیاروں کو بچانے کے لیے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ خون حاصل کرے، کہاں سے حاصل کرے، اور کیا اسکرین کے عوامل ہیں کہ جن کو پرفارم کر کے الخدمت بلڈ بینک جو ہے وہ اس شہر کی خدمت کر رہی ہے۔ ناظرین، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، اپنے اس پروگرام کے توسط سے ہمیں یہ فیڈ بیک دیں کہ ہم نے شہر کے اندر الخدمت کے جو بھی پروجیکٹس کام کر رہے ہیں وہ کس معیار پہ کام کر رہے ہیں، اور دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور آئندہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس پروجیکٹس کو اور پھل پھول کر سکیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور بیماری پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔